الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء آل لوط المرسلون. سورة الحجر آیت نمبر 61. ارشاد باری تعالیٰ ہے فلما جاء آل لوط المرسلون، جب آئے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے آل میں، یعنی ان کے گھر میں. آل سے مراد گھر بھی ہے. قال انکم قوم منکرون، تو لوط علیہ السلام نے کہا بے شک تم نا آشنا لوگ ہو، منکر لوگ ہو. قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، فرشتوں نے کہا بل جئناک، بلکہ تم آئے ہو بما كانوا فیہ یمترون، ہم آپ کے پاس اس عذاب کو لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہو. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم آپ کے پاس حق کے عذاب کو لے کر آئے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک بالیقین ہم سچے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے پچھلی آیات بینات میں بات ہوئی. ان کے پاس کچھ لوگ مہمان آئے. ابراہیم علیہ السلام جو بہت زیادہ مہمان نواز تھے، آپ نے مہمانوں کے آگے بچڑا بھون کے رکھا، لیکن انہوں نے ہاتھ تک نہ لگایا. اللہ کے خلیل سمجھ گئے یہ انسان نہیں کوئی اور مخلوق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھ لیا، انہوں نے بتایا ہم فرشتے ہیں. فرشتوں کا آنا کوئی حکمت کے بغیر کسی حکمت کا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی مشیت ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے خوف زدہ بھی ہوئے. آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ شاید ہم پر عذاب لے کے آئے، لیکن فرشتوں نے کلیئر کر دیا کہ نہیں، ہم آئے ضرور ہیں. آپ رستے میں تھے، ہم نے کہا چلے آپ کی طرف ہوتے جاتے ہیں اور آپ کو ہم ایک نیک فرزند کی خوشخبری دیتے ہیں. آپ کے لیے خوشخبری ہے، ہم جا رہے لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جو ایک بد کرداری کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، برا فعل کرتی ہے. لوط علیہ السلام کے کئی دفعہ سمجھانے کے باوجود وہ باز نہیں آتے. اب وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آ گئے تو لوط علیہ السلام بھی ان کو اچانک پہچان نہ سکے. آپ نے فرمایا تم نا آشنا لوگ ہو، ایسے لوگ ہو، نا واقف لوگ ہو. فرشتوں نے آگے سے جواب دیا ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور عذاب لے کے آئے. یہ عذاب میں شک کرتے تھے، آپ ان کو عذاب کی وعید سناتے تھے. یہ آگے سے کہتے کون سا عذاب، کب آئے گا، منگواؤ عذاب. آ گیا عذاب جس میں یہ شک کرتے تھے. اور وہ آئے فرشتے. آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 65 کے اندر سورۃ الحجر، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، کچھ رات گزرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ ہو جائیں. حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا اور جو آپ کے گھر والے ہوں آپ ان کے پیچھے چلیں.
ولا یلتفت منکم احد وامضوا حیث تؤمرون، آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور آپ سب وہاں جائیں جہاں کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ عذاب آنا تھا، لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق کہہ دیا آپ اپنی فیملی کے افراد لے کر نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اور لوط علیہ السلام کو کہہ دیا آپ نے ان سب کے پیچھے رہنا۔ اس میں شاید حکمت یہ ہوگی کہ اللہ کے نبی کی وجہ سے اگر اللہ کے نبی ان کے پیچھے ہوگا تو ان گھر والوں کو عذاب کی وحشت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کا کوئی اور حساب ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے لوط علیہ السلام کو اس فیصلہ سے باخبر کیا جس وقت یہ لوگ اللہ صبح کر رہے تھے، جب یہ لوگ صبح کر رہے تھے، اللہ فرماتا ہے تو ہم نے کیا کیا ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، تو ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، یہ بتا دیا حضرت لوط علیہ السلام۔ آگے سورۃ الحجر آیت نمبر 67 وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اس حال میں شہر کے لوگ خوشی کرتے ہوئے آ گئے۔ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ، لوط علیہ السلام نے کہا إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي، ضیف کہتے ہیں مہمان کو عربی میں، اور ضیوف اس کی جمع ہے۔ ہم نے اپنی جامعہ کا نام رکھا تھا جامعۃ الشریعہ للضیوف النبویہ، شریعت کی جامعہ نبوی مہمانوں کے لیے۔ یہ جو طلباء ہوتے ہیں نا حفظ کے، درس نظامی کے، یہ رسول اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اس لیے طالب علم جو مدرسہ کا ہو اس کا ادب کرنا چاہیے، یہ حضور کے مہمان ہوتے ہیں اور ان کی خدمت حضور کی طرف سے کرنی چاہیے کہ آقا نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان کی خدمت کرے۔ خیر، اب آگے بات بڑی ہنسی والی ہے جو بیان کروں۔ قال ان هؤلاء فلا تفضحون، لوط علیہ السلام نے کہا یہ بے شک یہ میرے مہمان ہیں، تم ان کے معاملے میں مجھے شرمندہ نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور مجھے تم بے آبرو نہ کرو۔ قالوا اولم، اچھا اب وہ فرشتے داخل ہوئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کی طرف، اور لوط علیہ السلام کی قوم لونڈے باز تھی، لواطت کرتی تھی، لڑکوں سے، خوبصورت لڑکوں سے، امرد لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی۔ جیسے ان کو خبر پہنچی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تو بڑے سونے سونے منڈے آئے ہیں، خوبصورت لڑکیاں آئے ہیں، قوم پہنچ گئی۔ ہاں بھی لوط علیہ السلام خوشی کرتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے کہ جناب شکار پھنس گئے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ تمہارے گھر میں لڑکیاں ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کچھ حیا کرو بے شرمو، ان ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان، فلا تفضحون، مجھے شرمندہ نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے بے آبرو نہ کرو۔ وہ کیا کہیں گے کہ اللہ کے نبی کے گھر میں آئے تھے، ہمارے ساتھ یہ بات ہوئی۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، ان لوگوں نے کہا کیا ہم نے آپ کو دنیا کے لوگوں کو ٹھہرانے سے منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا جو ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ہم نے کہا تھا کہ خوبصورت لڑکوں کو اپنے اپنے گھر میں نہیں ٹھہرانا۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، لوط علیہ السلام نے کہا ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو نکاح کر لو ان سے، تسی مہربانی کر کے تم یہ میرے مہمانوں کو چھوڑ دو، یہ قوم کی بہو بیٹیاں ہیں، ان سے قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو، اپنی خواہش پوری کر لو۔
لیکن یہ مہمانوں سے ایسا نہ کرو. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعمرک، اے محبوب آپ کی زندگی کی قسم. یہ اللہ حضور کو کہہ رہا ہے لعمرک، محبوب مجھے آپ کی زندگی کی قسم ہے. سبحان اللہ. حضور کی زندگی کیسی زندگی ہوگی کہ جس کی قسمیں اللہ ذکر فرماتا ہے. اے محبوب مجھے آپ کی زندگی کی قسم کہ وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے، بے ہوش تھے، ان کو کچھ نہیں سوجھ رہا تھا. ان کے پیش نظر یہی بات تھی کہ لڑکے آئے ہیں ان سے بدفعلی کرنی. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. جب ان پر سورج چمک رہا تھا تو ایک زبردست چیخ نے ان کو پکڑ لی. اپنی نیند میں گم تھے، اپنی مستی میں مگن تھے. اچانک ایک چیخ آئی جس نے لوط علیہ السلام کی قوم کو پکڑ لی. اب دیکھیے ہمیں جو اس واقعہ سے سمجھ آ رہا ہے کہ قوم تو لواطت پسند پہلے ہی تھی، برا فعل تو پہلے ہی کرتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے فرشتوں کو لڑکے بنا کے بھیجا. آخری فائنل ٹیسٹ لیا ان کا کہ باز آ جائیں. تو جیسے ان کو لڑکے نظر آئے وہ پھر اپنی عادت پہ آ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا. وہ اپنی مستی میں مست تھے تو ایک گرجدار چیخ آئی اور سورج چمک رہا تھا، یعنی چٹا دن تھا. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. پس ہم نے ان کو بستیوں کے اوپر کے حصہ کو نیچے کا حصہ کر دیا اور ہم نے ان پر کنگر کے سنگریزے برسائے. ایسے بستی تھی، اللہ فرماتا ہے ایسے کر دیا. نچلا حصہ اوپر والا بنا دیا، اوپر والا حصہ نچلے والا بنا دیا. اس طرح قوم کر دی اور ان پر پتھر برسائے. اب مجھے یہ بتائیے کیا ہمارے اندر یہ کام نہیں پائے جاتے؟ ہم لوگ یہ بدفعلیاں نہیں کرتے؟ کیا لڑکوں سے نہیں کی جاتی، لڑکیوں سے نہیں کی جاتی؟ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن عذاب نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا وعدہ ہے محبوب آپ کی امت پر اس طرح کا عذاب نہیں آئے کہ امت کو سرے سے مٹا دیا جائے. ہمیں باز رہنا چاہیے، اپنی عظمت کو سمجھنا چاہیے. اچھا جی. ان فی ذلک لآیۃ للمتوسمین. بے شک اس واقعہ میں عقل مند حضرات کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. جو عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، وہ اتنی باتوں سے سمجھ جائیں گے. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ. اور بے شک وہ بستیاں عام راستے پر واقع ہیں. وہ بستیاں عام راستے پر واقع ہیں. آگے سورۃ الحجر آیت نمبر 77. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اور بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ. اور بے شک اصحاب الایکہ گھنے جنگل والے ظلم کرنے والے تھے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. ہم نے ان سے انتقام لے لیا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. اور یہ دونوں بستیاں عام گزرگار پر تھیں یا پر ہیں. اب اس میں ایک نئے واقعے کی طرف اشارہ ہو گیا. اصحاب الایکہ گھنے جنگلوں والے کچھ لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جنگلوں کو، ان کی فصلوں کو کس طرح تباہ و برباد کیا، وہ واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.